الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے نبی داؤد، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہیں، گناہ کرتے کرتے ان کے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، اگر میرے نافرمان بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ہماری محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کے دین کو کاٹ رہے ہیں، میرا اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، ہر ایک انسان کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، تو رب العالمین کو بھی اپنے کنبے سے اور اپنی اس دنیا کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے۔ بھائیو، قرآن کریم نے ایک تاریخ محفوظ کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ لے لو، اللہ کو لیے بغیر نہ ہماری زندگی میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا، نہ کبھی زندگی میں چین آئے گا، نہ اندر کو سکھ ہے نہ باہر کو سکھ ہے، نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ لینا یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک انسان ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر لے، ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں بٹھا لے اور ساری دنیا کے تخت اس کے سامنے تاراج ہو جائے اور ساری دنیا کے خزانے سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جائے، میرے رب کی قسم اگر وہ اللہ سے دور ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتی، اس کے دل کی ظلمت کو ہٹا نہیں سکتی۔ دل کا مرہم تو اللہ کی ہے، دل کی نورانیت تو اللہ کی ہے، دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے والا اللہ کی ہے، دلوں کے مرہم کا علاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور دلوں کی نورانیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لو میرے بھائیو، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ہماری زندگی کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ اللہ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہ صابون ہے جو انسان کے دلوں کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہ صرف ہے جو دل کے رویے سے میل کو دور کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ میرے نبی کی شان بہت اونچی ہے، میرے نبی کا بڑا مرتبہ ہے، رہبر کامل، ہادی کامل آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو
تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے راستے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا راستہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی کے انکل آپ کے چچا العباس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے بھتیجے، مجھے تو بچپن سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ تیری شان بہت نرالی ہے، تیرا مقام بہت بڑا نرالا ہے، تو بڑے مرتبے والا ہے۔ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اور تو پنگوڑے میں سو رہا تھا، گہوارے میں سو رہا تھا، اور گہوارے میں جب بچہ ہوتا ہے تو کبھی ہاتھ یوں کرتا ہے، کبھی پیر یوں کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو اونچا کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو نیچا کرتا ہے۔ تو جب ہاتھ کو اونچا کرتا تھا تو چاند ہلتا تھا، تیرا ہاتھ اس طرف جاتا تو چاند داہری طرف جاتا، تیرا ہاتھ بائیں طرف جاتا تو چاند بائیں طرف جاتا، جیسے تیرے ہاتھ کے اشارے ہوتے چاند گھومتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے پیارے چچا، یہ چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ کان القمر یناسینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، ایک چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور چاند میرے سامنے حکایتیں سناتا تھا، کہانیاں سناتا تھا، اور چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اس کے بغیر نہ ہماری دنیا بنے گی، نہ ہماری آخرت بنے گی، نہ اندر کو سکھ ہے، نہ باہر کو سکھ ہے، نہ اندر کی دنیا کو سکون ملے گا، نہ باہر کی دنیا کو سکون ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک لا الہ الا اللہ کو اترنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ ظاہر ہوگا۔ کلمے کا پہلا جز جب دل میں اترے گا تو کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ زندگی میں آئے گا۔ ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، ہماری زندگی بتائے گی اللہ کے نبی کا غلام ہے، ہماری معاشرت بتائے گی یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، ہمارے معاملات بتائیں گے محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، ہمارے بچوں کی زندگی بتائے گی یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ لا الہ الا اللہ جب اندر پیوست ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے غزوے کرائے۔ سب سے پہلا جو غزوہ ہوا حق و باطل کا معرکہ، وہ غزوہ بدر ہوا۔ کہ غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ غزوہ بدر مظہر ہے، اور محمد الرسول اللہ ایک غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے 14ویں سال آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ جانے لگے۔ تمام صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے اکا دکا کر کے جب مدینہ پہنچے تو مشرکین مکہ سرداران قریش کو پریشانی ہوئی کہ تو مدینہ کی مکمل ریاست بن جائے گی اور مدینے کے تمام لوگ مل کر اکٹھا ہو کر مکہ والوں کو پریشان کریں گے۔ تو میٹنگ ہوئی، ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، جبیر بن مطعم بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ یہ ساری سرداری قریش کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد مکہ میں اعلان ہوا کہ ساری مکہ کی عورتیں اپنے سونے و چاندی کے زیورات کو میرے پاس جمع کرائیں۔ ساری مکہ کی عورتوں نے سونے و چاندی کے زیورات کو جمع کرنے کے بعد ابو سفیان 40 کے قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کرنے جا رہا ہے۔ ان سونا و چاندی کے زیورات کو بیچ کے ہم ہتھیار خریدیں گے اور ہتھیار کو خریدنے کے بعد مدینہ والوں سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور میرے نبی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ملک شام سے مکہ المکرمہ 40 کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ بیچ میں مدینہ، ملک شام، بیچ میں مدینہ، پھر مکہ المکرمہ کا راستہ پڑتا تھا۔ آپ نے مسجد میں تمام صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا کہ اس قافلے کو روکنا ہوگا، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہوگا، اس کے پاس جو ہتھیار ہمیں لینے پڑیں گے ورنہ ہمارے خلاف ہتھیار استعمال ہوں گے۔ تو میرے نبی نے صحابہ کرام جو بھی مسجد میں جمع تھے، آپ نے کوئی مستقل تشکیل نہیں فرمائی، 313 یا 315 کا مجمع مکہ المکرمہ مدینہ کی مسجد میں موجود تھا، اور آپ نے کہا تم تمام کے تمام ہمارے ساتھ چلو۔ پھر میرے نبی نے کہا
جس کی سواری 3 میل کے اندر ہو وہ اپنی سواری کو ساتھ میں لے کر چلے، ورنہ ایسے کہ ہم چلے جائیں ہمیں تو صرف قافلے کو لوٹنا ہے، قافلے کو روکنا ہے، ان کے ہتھیاروں کو ہمیں لینا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چلے ہیں، صرف 2 گھوڑے سوار ہیں، ایک مقداد بن اسود ہے اور ایک زبیر بن عوام ہے، 60 اونٹنیاں ہیں، صحابہ باری در باری اونٹنیوں پر سوار ہوتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ تھے، حضرت علی تھے اور ابو المرثد الغنوی تھے، یہ تینوں باری باری اونٹنی پر سوار ہو کر آپ پہنچے، بدر کے کنویں کے پاس پہنچے۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار انسان تھا، علماء فرماتے ابو سفیان داہیت العرب تھا، وہ عرب کی مٹی کو سونگھتا تھا، آسمانی فضا کو وہ جانتا تھا۔ آسمانی فضا کو سننے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یقیناً محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے قافلے کا پیچھا کریں گے، تو اس نے اپنے 39 کے قافلے کو ایک طرف کر کے وہ اکیلا اکیلا گھومنے لگا۔ ایک جگہ پر چشمے کے پاس پہنچا، پانی کے چشمے کے پاس، اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ مینگنیاں پڑی ہوئی ہے، لید پڑا ہوا ہے، اونٹنیوں کی مینگنی پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے لید کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی، اس نے کہا واللہ انہا من یثرب، اللہ کی قسم یہ تو مدینے کی گٹلی ہے، مدینہ کا دوسرا نام ہے یثرب، یہ تو یثرب کی گٹلی ہے۔ بہت چالاک تھا، اس نے لمبا چکر کاٹا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر اس نے ینبوع، جو آگے ینبوع کا ایک علاقہ ہے، اپنے لشکر کو ینبوع سے لمبا چکر سمندر کے کنارے چلتا 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 مکہ مکرمہ کا راستہ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، اور اس نے ابو سفیان نے اپنے ایک گھوڑے سوار کو دوڑایا کہ مکہ میں جا کے اعلان کرے کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے۔ جب یہ اعلان کرنے والا مکہ میں پہنچا تو مکہ میں تو واویلا مچ گیا، مکہ المکرمہ میں کھلبلی مچ گئی، شور مچ گیا۔ ابو جہل نے 1000 انسانوں کے ساتھ نبی کا مقابلہ کرنا ہے، اسلام کا مقابلہ کرنا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ 600، یہاں 2 گھوڑے سوار ہیں، وہاں 600 گھوڑے سوار ہیں، یہاں 6 تلواریں ہیں، وہاں 700 تلواریں ہیں، بالکل مسلح ہو کر وہاں سے نکل چکا اپنے قافلے کے ساتھ۔ راستے میں ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا، میسیج بھیجا، اب ہم محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حملے کے خطرے سے آگے نکل چکے ہیں، تم واپس جاؤ۔ حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا بھی آئے تھے، وہ اندر سے مسلمان تھے لیکن پریشر سے وہ بھی آ گئے۔ اخرس بن شریق مکہ کا مشرک تھا، اس کے ساتھ 300 کا مجمع تھا۔ حکیم بن حزام جو بعد میں صحابی رسول بنے، انہوں نے کہا اب ہم حملے سے بچ چکے ہیں، خطرے سے قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، ہمیں واپس مکہ المکرمہ لوٹنا چاہیے۔ لیکن ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم وہاں جائیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، اپنی ڈونڈیوں کو نچائیں گے، وہاں شراب پئیں گے، مسلمانوں کے سامنے مذاق کر کے پھر لوٹیں گے۔ یہ قافلہ جب بدر کے موقع پر پہنچا، اب صحابہ کرام تو لڑنے کی تیاری میں نہیں تھے نا، وہ تو صرف قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، نہ ہتھیار تھے نہ اندر کی کوئی طاقت سے پہلے سے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، میرا اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا، میں بغیر ہتھیاروں کے بغیر اسباب کے اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہوں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، آپ چھپر میں چلے گئے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اے اللہ اگر تو نے اس جماعت کو 313 کو آج ہلاک کر دیا تو اس دھرتی پر تیری پوجا کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں، آپ نے پوچھا بھائی کیا کریں گے، کیا کریں گے، صحابہ سے مشورہ کیا تو مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، صحابہ کرام موت سے گھبرا رہے تھے، کچھ صحابہ تیاری نہیں تھی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ قرآن میں عجیب منظر کھینچا ہے سورۃ الانفال میں، ان کو موت سامنے آ رہی تھی کیونکہ تیاری نہیں تھی، اگر صحابہ واپس چلے جاتے تو قیامت تک مشرکوں کی دھاپ مسلمانوں پر بیٹھ جاتی اور مسلمانوں کا خوف غیروں کے دلوں سے نکل جاتا۔ اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا تھا، مسلمانوں کا رعب غیروں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا بھائی کیا کریں گے، مشورہ دیا تو مقداد بن اسود کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی
ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو لڑ، تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، یا رسول اللہ آپ بھی لڑے، آپ کا رب بھی لڑے، ہم آپ کے ساتھ بھی لڑے، ہم دہنے بھی تیار، بارے بھی تیار، آپ کے آگے بھی ہیں، آپ کے پیچھے بھی ہیں، جہاں کہیں گے ہم تیار ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ کا اشارہ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کی طرف تھا، کیونکہ مکے کے 86 صحابہ تھے، 86، مدینہ کے سارے تھے، قبیلے اوس کے 68 تھے، باقی سارے کے سارے خزرجی تھے۔ تو مدینہ کے انصار کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ مدینہ کے انصار نے میرے نبی کو کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینہ کے باہر ہم گارنٹی دے نہیں سکتے۔ تو آپ کے اندر کی تمنا تھی مدینہ والا کیا بولتے ہیں؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے سید الانصار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی نے آپ کے سامنے جو بات کہی تو آپ ہماری بھی وہی رائے تھی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی باتوں کو مانا، ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی وحی پر ایمان لائے، ہم نے آسمان کی خبروں پر ہمارا یقین ہوا۔ یا رسول اللہ ہم تو وہ آپ کے صحابہ ہیں، جس میدان میں آپ بھیجیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ کہیں گے حارب من شئت ان سے لڑو ہم تیار ہیں، صالح من شئت ان سے صلح کرو ہم تیار ہیں، ان سے جڑو ہم تیار ہیں، ان سے کٹو ہم تیار ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ یوں کہیں آگ میں کود جاؤ، مدینہ کا کوئی بچہ نہیں بچے گا جو انگارے میں نہ کودے، آپ یوں کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دو تو مدینہ کا ہر بچہ چھلانگ لگانے کو تیار ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ یوں کہیں گے برق غماد تک گھوڑے دوڑانے ہیں تو مدینہ کا بچہ برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کو تیار ہے۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم طاقتور قوم ہیں، ہم جنگ میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ لسنا علی الاقدام تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ نہیں ہیں کہ زخم پشتوں پر زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، بلکہ ہم تو وہ ہے اپنے سینے پر خنجر کھا کر اپنی انگلیوں پر مہندی لگاویں۔ جب یہ جملہ کہا تو میرے آقا خوش ہو گئے اور آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح طلوع ہو چکا۔ آپ نے کہا سنو، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، جبیر بن مطعم یہاں کٹے گا۔ آپ نے سردار نے قریش کے نام لیے اور صحابہ فرماتے ہیں جہاں میرے نبی کی انگلی پھیری ہے وہی ان کے سر کٹ کٹ کے گرے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بالکل اللہ کے نبی تیار ہے، صحابہ تیار ہو چکے۔ آپ نے کہا چلو اللہ کی مدد کو اتارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو۔ ابو ہریرہ بھی بدر میں موجود تھے، تو ابو ہریرہ لشکر کو دیکھ کر تھوڑے گھبرانے لگے۔ تو اقسم بن انصاری نے پوچھا یا ابا ہریرہ تھوڑا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ ابو ہریرہ کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ موتا تھا۔ غزوہ موتا میں 3000 مسلمان، 1,00,000 رومی طاقت۔ تو موتا میں رومیوں کو دیکھ کر ابو ہریرہ گھبرانے لگے۔ موتا میں کأنک تری جموعا کثیرا، بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈرتے ہو؟ کہا نعم۔ کہا انک لم تشہد ابا ہریرہ البدر، آپ بدر میں موجود نہیں تھے۔ اللہ کی مدد کثرت کی بنیاد پر نہیں آتی، اللہ کی مدد تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر آتی ہے۔ ابو جہل سامنے تھا، آپ صفے بنا رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا نکالو، تمہارے اندر سے نکالو۔ آپ نے کہا عوف نکلو، معوذ نکلو، افرا کے دونوں بیٹے عوف اور معوذ، عبداللہ بن رواحہ تینوں نکلو۔ یہ تینوں نکلے باہر لڑنے کے لیے۔ یہاں سے عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید بن عتبہ نکلا۔ ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں تھی، صحابہ پر ان پر بھی تھی۔ پوچھا من انتم، کہ تم کون ہو؟ کہ نحن من الانصار، ہم انصار ہیں۔ کہ جاؤ جاؤ، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں سے ہم لڑا نہیں کرتے، ہمارے قریش کے سردار بھیجو۔ پھر آپ نے کہا علی اٹھو۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے قربانی دلوائی، اہل بیت میں سے قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبید بن حارث بن عبد المطلب۔ عبید تم بھی اٹھو، علی تم بھی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو۔ اب مقابلہ ہوا، علی ولید کے سامنے ایک ہی جھٹکے میں ولید کا سر تن سے جدا، حمزہ عتبہ کے سامنے ایک ہی جھٹکے میں عتبہ کا سر تن سے جدا۔
اور عبید بن حارث اور شیبہ دونوں لڑتے رہے اور شیبہ نے عبید کے پیروں کو کاٹ لیا. عبید بن حارث زمین پر گرے. یہ دونوں صحابی نے آ کر عتبہ کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا. پھر عبید کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے. ان کا پیر کٹا ہوا تھا, زخم سے چور چور تھے. کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا عبید بن حارث تم شہید ہو, میں تمہارا گواہ ہوں. تم شہید ہو, میں تمہارا گواہ ہوں. تو ابو جہل نے کہا روکو, گھبراؤ مت. ان تینوں نے جلد بازی کی, اس سے وہ ہار گئے. ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لڑو لڑو. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہوئی تو صحابہ نے اللہ سے یوں کہا استستغیثون ربکم. ابھی دل میں آئے اللہ اللہ اللہ, دل میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں, زبان پر لفظ اللہ کا نام نہیں آیا. قرآن کریم کا انداز کلام سنو, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. دل میں خیال ہے اللہ, فاستجاب لکم, اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے 1000 فرشتے آسمان سے اتارے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ, اچانک ہوا کا غبار آیا, ہوا کا ہیلول آیا. پوچھا یا رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دیکھو جبرائیل 500 گھوڑے سوار کے ساتھ زمین پر اتر چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا کا طوفان اٹھا کہ یا رسول اللہ ما ھذا, یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ چکے ہیں. میرے بھائی اللہ کی مدد اللہ نے کی ہے. اور اللہ نے 14 صحابہ شہید ہوئے, 6 مہاجرین, باقی انصار. ان کے 70 قتل ہوئے اور ان کے 70 قید کر دیے گئے. اور تمام کے تمام سرداران قریش کی موت آئی. مسلمانوں کے پاس اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں تھی. دیکھو فرشتے کبھی لڑتے نہیں ہیں, فرشتے کبھی لڑتے نہیں ہیں. فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں, غیروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالنا, لشکر کو زیادہ بتانا. لیکن بدر میں فرشتے لڑے ہیں, لیکن فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تھا, تو اللہ نے فرشتوں کو لڑنا سکھایا. اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ نے یوں کہا تم ایمان والوں کو جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں ان کا رعب غیروں کے دل میں ڈالتا ہوں. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان. ان کی انگلیاں کاٹو, انگلیاں ہاتھ میں نہ دو, اس کی گردن کو کاٹو. فرشتے غزوہ بدر میں لڑے ہیں. اور بہت سے صحابہ فرماتے ہیں ابھی تو ہم جا ہی رہے تھے اور ہم نے ہمارے جانے کے پہلے سر کو تن سے جدا ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو اللہ کرتا ہے. جب اندر کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد زمین پر آ جاتی ہے. میرے نبی کے انکل عباس کو ایک چھوٹے سے صحابی نے پکڑا, ابو الیسر نے پکڑا. عباس اتنے اونچے صحابی تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے ان کے دونوں پیر زمین پر لٹکتے تھے, اور جب وہ آواز کرتے آپ اتنا زور سے بولتے تھے, میں پکی روایت بولتا ہوں 3 کلومیٹر پر ان کی آواز پہنچتی تھی. اور حاملہ عورتوں کے حمل ان کے چکنے کی بنیاد پر گر جاتے تھے. عباس کو ایک چھوٹے سے صحابی نے پکڑا, ابو الیسر نے, کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو پکڑا ہے. آپ نے کہا نہیں تو نے نہیں پکڑا. اب عباس نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے نہیں پکڑا, مجھے چوتھے آسمان کے فرشتے نے پکڑا, میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا, رسی ابو الیسر کے ہاتھ میں پکڑا دی. کہ نہیں اللہ کے میں نے پکڑا ہے. آپ نے کہا چپ ہو جا. ایدک اللہ بملک کریم, اللہ نے تیری مدد ایک فرشتے کے ذریعے کی ہے. میرے بھائیو یہ اللہ ہے, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہمارا ایمان ہے. بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مدد تو اللہ کرتا ہے. اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے. اللہ سے ڈرو, زندگی میں ایمان آئے گا, زندگی میں تقوی آئے گا, اللہ کے دین کی محنت زندگیوں میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی مددوں کو زمین پر اتارے گا. دل میں اللہ سے رجوع کر لو, دل کو بالکل خالی کر لو, دل میں اللہ کو محبت کو ڈال دو, اللہ کی محبت کو دلوں میں ڈال دو. میرے بھائیو اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کا مال و متاع ہمارے پاس ہے. بھائیو ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے, ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے, جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے.
جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، اور جن میرے بھائیوں جن انسانوں کو زندہ قبروں میں جانا ہو، مر کے قبروں میں جانا ہو، جن کی ہڈیاں ٹوٹنے والے ہو، یہ کوئی زندگی ہوتی ہے؟ کل بیت وان طالت سلامتها، بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، یہ زمین ایمان والوں کی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث ایمان والے بنیں گے بشرطے کہ ایمان والے اپنا رجوع اللہ کی طرف کریں۔ وہ زندگی بدل چکی ہے۔ یہ کون سا قافلہ ہے جس قوم کے مرد و عورت موسیقی کے رسیا ہو، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے، ماؤں کو آنکھیں دکھاوے، باپ سے بدتمیزی کرے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تول کے پیمانے ختم ہو جائے، اور میرے بھائیوں حکمرانوں میں ظلم آ جائے، عدالتوں میں انصاف فروخت کر دیا جائے، چند ٹکوں پہ ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، اور انسان سڑکوں پر گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھرتا ہو، مظلوم بغیر پیسوں کے انصاف نہ لے سکتا ہو، ایسے انسان کا دنیا میں جینا بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی دنیا ہوتی، اللہ انسان کو کب سے گرک کر لیتا۔ اسے میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینے کا راستہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، آپ کا پاکیزہ راستہ ہے، آپ کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں انسانوں کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے تو پرانا دور تھا، اس پرانے دور کی طرف نہیں چلو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، ذلت مقدر ہو جائے گی، ذلت مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بقرابۃ الدنیا والآخرہ، یا ابو سفیان میں تیرے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی کو لے کر آیا ہوں، تو میری بات مان، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اسے میرے بھائیوں ہم اللہ سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، اللہ کے دین کی محنت کریں، اللہ کے دین کی محنت میں در در کے ٹھوکریں کھا کر اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کا رجوع ہوئے تو میرے بھائی پھر اللہ کی مدد زمین پر ضرور اترے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔